بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا وہ بر صغیر میں مسلمانوں کے دور میں انتظامی اعتبار سے درس گاہوں کی اقسام، یہ ہم نے شروع کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 طرح کی جو درس گاہیں ہیں وہ بر صغیر میں مسلمانوں کے دور میں پائی جاتی تھیں۔ سرکاری مدارس تھے اور مساجد بنیاد مدارس تھے، اس کے علاوہ خانقاہوں اور مزارات سے ملحق اور علماء کے ذاتی مدارس۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ہم نے سرکاری مدارس کو شروع کیا تھا، اس میں ہم نے جامعہ فیروز شاہی مدرسہ ہمایونی کے اوپر بات کی تھی۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ شروع ہوگا جامعہ فتح پور سیکری سے۔ تو اکبر بادشاہ جو ہیں انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اکبر بادشاہ خود بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ پڑھائی لکھائی سے یا اس قسم کے کاموں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا تھا، لیکن ان پڑھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ معاملہ فہمی، معاملے کو سمجھنا، دور اندیشی، دور کی سوچ رکھنا اور انتظامی صلاحیتوں میں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مانا جاتا تھا۔ اچھا، اس نے اپنے دور میں تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ ان معاملات کی سرپرستی کی، علوم و فنون کو بہت زیادہ ترقی دی، اور مذہب کا فرق جانے بغیر جو ہے وہ اس نے تمام لوگوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کیا، اور اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے بہت سی جگہوں پر تعلیمی ادارے اور درس گاہیں بنائیں۔ 1575 میں جامعہ فتح پور سیکری کا قیام اکبر کی تعلیمی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے بعد ہے جی دارالبقا۔ تو یہ شاہ جہان جو بادشاہ تھا اس کے دور میں دہلی میں یہ مدرسہ بنایا گیا، اور یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شاہ جہان کو بھی علم و ادب سے گہری دلچسپی تھی۔ یہ درسگاہ جامع مسجد دہلی کے پہلو میں یعنی اس کے ساتھ ہی بنائی گئی۔ اساتذہ کا تقرر جو ہے وہ خود بادشاہ کرتا تھا، یعنی اتنا زیادہ وہ اس معاملے میں کانشیس تھا کہ استاد ایک بہت بڑی ہستی ہوتی ہے، اس نے بچوں کو سکھانا ہوتا ہے، ایک پوری جنریشن کو تیار کرنا ہوتا ہے، تو وہ کس قسم کا ہونا چاہیے، یہ جو اس معاملے میں بادشاہ بہت محتاط تھا اور وہ خود ان کا تقرر کیا کرتا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد بھی وہیں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس بات سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ سبھی لوگوں کے لیے اس نے ایک جیسا معیار تعلیم کا رکھا ہوا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ شاہی خاندان کے بچے کہیں اور پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں تعلیم کے لیولز بنے ہوئے ہیں، امیروں کے بچے کہیں اور پڑھ رہے ہیں، غریبوں کے بچے، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ سبھی لوگ ایک ہی جگہ پر پڑھتے تھے، اور سرکاری خزانے سے اس مدرسے کے اخراجات جو ہیں وہ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی مدرسہ خیر منازل اچھا، یہ بھی اکبر بادشاہ کے دور میں قائم ہوا، اور اس درسگاہ کی عمارت دہلی کے قلعے کے قریب تعمیر کی گئی۔ اس ادارے سے ملک ایک شاندار مسجد بھی بنائی گئی، اور اس حوالے سے برصغیر کی تعلیمی ترقی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس ادارے کی بہت ساری خدمات ہیں۔ جامعہ فرنگی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر جو ہیں انہوں نے جامعہ فرنگی قائم کرنے کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہ بادشاہ بھی علم کا بہت بڑا قدردان تھا۔ اس نے کیا کیا کہ علماء کے وظیفے مقرر کر دیے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں فرنگی محل لکھنؤ میں ایک ادارہ قائم کیا جو جامعہ فرنگی کے نام سے مشہور ہوا، اور وہاں پر اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے۔ عالمگیر نے ادارے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جاگیر وقف کی ہوئی تھی، اور ذہین اور محنتی طلبہ کے لیے وظائف کا انتظام بھی اس نے کیا ہوا تھا۔ یہ تو وہ مدارس ہیں جو سرکاری سطح پر قائم تھے۔ اب ہم بات کریں گے مساجد بنیاد مدارس کی، کیونکہ یہ کانسیپٹ بھی ہمارے پرانے دور میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مساجد کے اندر بھی ادارے بنائے جاتے تھے، اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کو مکتب کا نام دیا گیا ہے، اور وہ ہماری مساجد کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں اور ملحق ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے حوالے سے یہ جو ایک مسجد کو بطور درسگاہ استعمال کرنے کی روایت جو ہے یہ اسلامی ادوار میں اس کو زندہ رکھا گیا، اور اس کو مکتب کا نام دیا گیا۔ قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم کا انتظام وہاں پہ کیا جاتا تھا، اور یہ روایت ابھی بھی قائم ہے کہ مدارس میں یا مسجدوں کے ساتھ جو بھی چھوٹے موٹے ادارے ہوتے ہیں ان میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ مکاتب میں کیا ہوتا تھا کہ قرآن پاک، عربی، فارسی، ریاضی اور خوش نویسی یعنی اچھی جو ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے اس کی تعلیم دی جاتی۔ یہ مکاتب اپنی مدد آپ کے تحت چلتے، اور بعض جو ہے ان میں سے سرکاری سرپرستی میں بھی چلتے ہوتے تھے۔ اب یہ کون کون سے ہیں جی؟ یہ ہمارے پاس 3 ہیں، یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جامع مسجد دہلی، اس میں ایک شاندار مدرسہ بنایا گیا جس کا نام دارالبقا رکھا گیا۔ اس ادارے کی بنیاد شاہ جہان نے رکھی، ابھی ادھر پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں اس کو۔ حافظ محمد خیالی کو اس ادارے کا پہلا صدر معلم یعنی ہیڈ ماسٹر
بنایا گیا۔ مسجد قوت الاسلام، اس کا سنگ بنیاد برصغیر کے پہلے باقاعدہ مسلمان حکمران قطب الدین ایبک نے دہلی میں رکھا۔ سلطان التمش نے اپنے دور حکومت میں اس مسجد میں مدرسے کی بنیاد رکھی اور شاندار تعلیمی مرکز کے طور پر اس کو سامنے لائے۔ اس کے بعد ہے جی جامع مسجد وزیر خان، یہ بہت مشہور ہے اور اس کی اکثر جو ہے وہ ڈاکومنٹری بھی ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہے۔ مسجد وزیر خان، مسجد مہابت وغیرہ یہ ان کے دور کی مساجد تھیں۔ اس میں بھی ایک شاندار تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا۔ مسجد اوپر بنائی گئی اور نیچے جو دکانیں بنائی گئی ان کی آمدنی سے اساتذہ کی تنخواہ دی جاتی تھی۔ لاہور کی تعلیمی ترقی میں اس مسجد کے حوالے سے بہت زیادہ قابل فخر جو کارنامے ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی خانقاہوں اور مزارات سے ملحق۔ خانقاہ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی درویش یا پھر کسی مخیر جو آدمی ہے اس کی جو رہائش گاہ ہے یا جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہاں اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے صوفیاء کرام اور بزرگان دین نے بھی ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے، ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ بزرگوں اور صوفیوں کی خانقاہوں پر لوگوں کی درس گاہیں بنائی جاتی تھیں۔ مخیر حضرات یعنی جو رچ پیپل ہوتے ہیں، جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ مالی امداد سے طالب علموں کی قیام و طعام کا بندوبست کرتے تھے۔ اسی طرح یہ خانقاہ جو ہے وہ اس طرح کے مراکز رفتہ رفتہ مدارس میں تبدیل ہو گئے۔ یہاں پہ دین کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ تو دیا جاتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بچوں کی روحانی اصلاح بھی کی جاتی اور بھی ان کو دنیاوی تعلیم کے بارے میں بھی بتایا جاتا تھا۔ اب جو چند مشہور خانقاہی جو مدارس ہیں ان کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ کون سے ہیں جی؟ خانقاہ شاہ کبیر، مدرسہ خانقاہ پھلواری اور مدرسہ شاہ پیر محمد جو ہیں یہ چند مشہور خانقاہیں ہیں۔ اور برصغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں سلاطین یعنی سلطان جو بادشاہ ہوتے تھے، بزرگان دینہ اور عمراء کے مقبروں کے احاطوں کو بھی بطور مدرسے کے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک مدرسہ حضرت شیخ چلی کے آستانہ پر بنایا گیا۔ اور مزارات سے ملحق جو مدارس ہوتے تھے زیادہ تر مخیر حضرات یعنی جو امیر لوگ تھے ان کے چندوں سے یہ ادارے جو ہیں وہ چلا کرتے تھے۔ اور چوتھی ٹائپ ہے ہمارے پاس علماء کے ذاتی مدارس۔ تو یہ آج بھی ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ کسی نہ کسی صورت میں زندہ ہے کہ لوگوں نے جو اپنے پرائیویٹ ادارے بنائے ہوئے ہیں، تو اس دور میں بھی یہ معاملہ تھوڑا سا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت اسلام کے لیے وقف کیا ہوا تھا اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے درس و تدریس کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، وہ ایسے لوگ تھے۔ لیکن آج کل جیسا کہ یہ پرائیویٹ ادارے چل رہے ہیں اور جو ایک مٹیریلسٹک جو صورتحال ہے ویسی تو نہیں تھی۔ خیر وہ لوگ تو اپنی خوشی سے اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کیا کرتے تھے اور اپنے گھر پر درس و تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ انہوں نے جاری کیا ہوا تھا اور اس کا کوئی معاوضہ وہ نہیں لیتے تھے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اور صاحب حیثیت علماء جو ہے وہ اپنے طلباء کے قیام و طعام کا بندوبست بھی کرتے، یعنی نہ صرف ان کو فری آف کاسٹ وہ تعلیم دیتے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی رہائش کا، ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا جاتا۔ اور ایسے ہی علماء تھے جن کی کوششوں سے برصغیر میں جو علم ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا جی، یہ بیٹا ہمارا جو برصغیر پاک و ہند میں مسلم جو دور تھا یا مسلم تعلیم تھی اس کا ٹاپک ہمارا یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور آگے جو ہے وہ ہم برطانوی دور میں برصغیر میں جو تعلیم ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ برصغیر میں جب برطانوی انگریز جو تھے وہ حکمران بن کر آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا تعلیمی نظام جو ہے وہ سارا منقطع کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے جو اپنا تعلیمی نظام جاری کیا وہ کس قسم کا تھا یہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاتی ہوں، یعنی اسی لیکچر کا جو پارٹ 2 ہے اس میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ برصغیر میں برطانوی دور میں تعلیمی نظام کیسا تھا، ان کے مختلف ایکٹس اور پالیسیاں جو ہیں وہ کس قسم کی تھیں اور انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کو ختم کر کے کیسا اپنا تعلیمی نظام جو ہے وہ رائج کیا۔ تو یہ انشاءاللہ اگلا جو اسی کا نیکسٹ حصہ ہے اس میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ لیکچر میں آپ کو میں برطانوی نظام تعلیم کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مسلمانوں کا جو تعلیمی نظام ہے برصغیر میں اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ہم برطانوی دور جو ہے اس میں برصغیر کے اندر جو تعلیم ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس چارٹر ایکٹ 1813۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا بیٹا، یہ بہت توجہ طلب آپ کا ٹاپک ہے اور چیپٹر ہے۔
بہت ہی زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور بالکل اس کو اگنور نہیں کرنا، آپ لوگوں نے توجہ سے اس کو سننا ہے، پڑھنا ہے، اور یہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کو آپ بالکل وہ اندازے پہ نہیں رکھ سکتے، اس میں فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور ہسٹری ہے، اور ہسٹری کو بالکل اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ فرسٹ آف آل بات کریں گے چارٹر ایکٹ 1813 کی، اور یہ دیکھیں گے کہ برصغیر کی تعلیم کے اوپر اس کے کیا برے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے۔ عیسائی مشنری ہوتا ہے عیسائیت کی تبلیغ کرنے والا۔ چارلس گرانٹ کی کوششوں کے نتیجے میں برطانوی پارلیمنٹ نے 1813 میں ہندوستان کے لیے تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جسے تاریخ یعنی ہسٹری میں چارٹر ایکٹ 1813 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایکٹ تعلیمی تاریخ کے لیے ایک بہت اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی اہم نکات کون کون سی ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستانیوں کی تعلیم و تربیت کمپنی کی ذمہ داری ہوگی۔ کمپنی کون سی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ انگریز، یہ تھوڑا سا بیٹا میں آپ کو بیک ہسٹری بتا دوں کہ انگریز جو ہیں وہ ہندوستان آئے تھے تجارت کی غرض سے۔ وہاں آ کر انہوں نے ایک کمپنی بنائی، یعنی بزنس کرنے کے لیے جیسے بناتے ہیں، اس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ وہ بزنس کیا کرتے تھے، یہاں کی چیزیں وہاں پہنچاتے تھے، وہاں کی چیزیں ادھر لے کے آتے تھے۔ اب وہ کیونکہ اس دور میں آپ کو پتہ ہے بحری جہازوں میں جو ہے وہ سفریں ہوتے تھے یہ سمندروں میں، تو وہاں پہ وہ کیا کرتے تھے ساتھ ہی ساتھ، یعنی وہ تجارت کا سامان وغیرہ تو لاتے ہی تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کرتے تھے، ساتھ کوئی نہ کوئی عیسائی مشنری یا مبلغ جو ہے اس کو بھی ساتھ لگا دیتے تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان کا اصل مقصد تھا۔ جب انہوں نے ہندوستان میں دیکھا کہ جو بادشاہ ہیں وہ تو بہت عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور بڑا وہ تو عیاشیوں میں ہیں، اور ان کو سلطنت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو ان کو محسوس ہوا کہ اس جگہ پہ قبضہ کر لینا چاہیے۔ یہاں کے تو حکمرانوں کو کوئی ہوش خبر ہی نہیں ہے، وہ تو شرابوں میں اور وہ عورتوں میں اور بس اس طرح کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر آ کر کمپنی جو ہے وہ ان کی ختم ہو گئی، بزنس ختم ہو گیا، اور وہ باقاعدہ ہندوستان کے اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگے۔ 100 سال تک انہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی، اور اس کے بعد 1947 میں آ کر پھر انگریز وہاں سے چلے گئے اور ہندوستان اور پاکستان آزاد ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، لیکن یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ یہی اسی کمپنی کا نام لے رہے ہیں، ہندوستانیوں کی تعلیم و تربیت کمپنی کی ذمہ داری ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آگے اس نے کہا کہ کمپنی اپنے وسائل سے یعنی اپنے ریسورسز سے سالانہ 1,00,000 روپیہ ہندوستانیوں کی تعلیم پر خرچ کرے گی۔ تعلیم کے لیے جو روپیہ مخصوص کیا جائے گا اس کا مقصد کیا ہوگا؟ مغربی علوم کا فروغ یعنی ان کی ترقی، مشرقی علوم کا احیاء یعنی ان کو زندہ رکھنا، اور مقامی اہل علم افراد کی حوصلہ افزائی یعنی ان کو اسکالرشپس وغیرہ دینا یا اعزازات وغیرہ انعامات دینے، اس کے لیے یہ سارے پیسے جو ہیں وہ خرچ ہوں گے۔ تعلیم کا سب سے بنیادی مقصد ہندوستانیوں تک عیسائیت کی تعلیمات پہنچانا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مشنری تعلیمی اداروں کی سرپرستی کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ ادارے جو کہ عیسائیت کی تعلیم دیں گے ان کو زیادہ جو ہے وہ سپروائز کیا جائے گا، ان کی زیادہ سرپرستی کی جائے گی، ان کی زیادہ کیئر کی جائے گی۔ مغربی علوم اور سائنس کی تعلیم انگریزی زبان کے ذریعے دی جائے گی۔ یہ تو ہیں جی یہ ٹوٹل 5 پوائنٹس جس کو ہم چارٹر ایکٹ کہہ رہے ہیں، یہ یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ چارٹر ایکٹ کے ذریعے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان میں تعلیم کا مقصد مغربی علوم کا فروغ، انگریزی زبان کی اشاعت یعنی پبلیکیشن، اور عیسائیت کی تبلیغ ہے۔ یعنی یہ پتہ چل گیا کہ بھئی انگریز یہاں پہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ 3 کام وہ کرنا چاہتے تھے، مغربی علوم وہاں پہ پھیلیں، انگریزی زبان پھیلے، اور عیسائیت کی تبلیغ ہو۔ ان مقاصد کو نظام تعلیم میں سمو کر مقامی نظام تعلیم یعنی وہ جو پہلا مسلمانوں کا بنایا ہوا تھا اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے۔ اور یہی ایکٹ وہ فکری بنیاد تھی، فکری بنیاد یعنی تھنکنگ، جو ایک بنیادی تھاٹ تھی ان کی انگریزوں کی، جس پر نئی تعلیمی پالیسی تشکیل دی گئی، جسے مکالے لارڈ مکالے ہے جی، یہ اور ایک بندہ ہے، اس نے مزید ترقی دے کر ہندوستانیوں کے لیے ایک نظام تعلیم بنا دیا۔ یعنی پہلے تو یہ جسٹ سجیشنز تھیں، تجاویز تھیں، لیکن اس نے کیا کیا، اس پہ پکی مہر لگا کر اسے پورا تعلیمی نظام بنا دیا۔ اب اس چیز کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہندوستانیوں کے اوپر وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔
چارٹر ایکٹ میں ایسٹ انڈیا کمپنی پر ذمہ داری عائد کی گئی کہ اپنے وسائل سے 1 لاکھ روپے ہندوستانیوں کی تعلیم پر خرچ کرے. یہ پیچھے انہوں نے بات کی ہے. اس شک کے باوجود کمپنی نے کیا کیا؟ اپنی تمام تر توانائی سیاسی تسلط کے حصول میں صرف کر دی. یعنی ان کو تعلیم سے کوئی غرض نہیں تھی. وہ جو 1 لاکھ روپیہ انہوں نے کہا تھا نا، اس کے ذریعے انہوں نے کیا کیا کہ سیاسی تسلط یعنی سیاسی لحاظ سے وہاں پہ جو قبضہ انہوں نے کرنا تھا اس کے لیے انہوں نے وہ تمام پیسے اس سائڈ پہ لگا دیے. کمپنی کے عہدیداروں نے تعلیمی ترقی کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی. اس کے علاوہ 1 لاکھ روپیہ پورے ہندوستان کے تعلیمی اخراجات کے لیے کافی بھی نہیں تھا. چارٹر ایکٹ میں عیسائیت کے فروغ کو تعلیم کا اولین مقصد قرار دے کر ہندوستان میں تشویش اور بدامنی پیدا کی گئی. یعنی جہاں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عیسائیت کو ہم نے فروغ دینا ہے، عیسائیت کو بڑھانا ہے، پھیلانا ہے، ہر جگہ پہنچانا ہے، تو آبویسلی ہندوستان میں رہنے والے جو لوگ تھے، خواہ وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے، وہ بڑا ایک سرپرائزنگ ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں یا عیسائیت کو پھیلا رہے ہیں. اور بدامنی کی فضا پیدا ہو گئی. مسلمانوں کو احساس ہوا کہ انگریز ہندوستان سے اسلامی تہذیب و ثقافت ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے وہ تعلیم کی طرف تو ان بیچاروں نے کیا ہی توجہ دینی تھی، کیونکہ مسلمانوں کا تعلیمی نظام بھی ختم کیا جا رہا تھا. وہ تو ایک الگ ٹینشن تھی ان کے لیے، لیکن وہ جو ان کی اپنی قومی تشخص یعنی ان کی پہچان اور شناخت ہے اور بقا جو ہے یعنی باقی رہنا، قائم رہنا، زندہ رہنا، اس کی جنگ میں مصروف ہو گئے. یعنی ان کو اپنا وجود خطرے میں پڑتا ہوا نظر آیا کہ بطور مسلم، بینگ مسلم یا اسلام جو وہاں پہ ہر جگہ پہ نظر آتا تھا وہ ہی ان کو ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ تعلیم تو تعلیم ہی رہ گئی، ان کی جو ایک مذہبی شناخت ہے اور پہچان ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہی تھی. اچھا، اگلی بات جو اوپر انہوں نے کی تھی کہ جی انگریزی تعلیم کی اشاعت. اب انگریزی کو انہوں نے ذریعہ تدریس بنا دیا، یعنی بکس وغیرہ جو ہیں وہ ساری انگریزی میں آ گئی. اس سے کیا ہوا کہ ہندوستان کی جو زبانیں آلریڈی چل رہی تھیں، عربی، فارسی، اردو، سنسکرت، ان کی عملی افادیت ختم ہو گئی. عملی افادیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لینگویجز وہاں پہ دفتروں میں، مختلف جگہوں پہ، بادشاہوں کے درباروں میں لینگویجز عملی طور پہ اپلائی ہوئی تھی، لاگو ہوئی تھی، لیکن وہ ساری کی ساری انہوں نے ختم کر دی. یہ صورتحال مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے قابل قبول نہ تھی. اس صورتحال کے خلاف خاص طور پر مسلمانوں نے آواز اٹھائی، کیونکہ ہندو تو پہلے بھی محکوم ہی تھے. ہندوؤں کے اوپر تو مسلمان حکومت کر رہے تھے، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ پہلے مسلمان حکومت کر رہے تھے، ان کے آگے وہ رام رام کرتے تھے، پھر انگریز آ گئے تو ان کے آگے وہ ہاں جی کرنے لگے. تو اب ہوا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں نے اس چیز کو زیادہ خطرہ محسوس کیا اور انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، کیونکہ وہ انگریزی نظام تعلیم کو عربی زبان و ادب کے وجود کے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے کہ اگر انگریزی ہر جگہ پہ آ گئی، ہر جگہ پہ اپلائی ہونے لگی تو یقیناً عربی اور اردو اور باقی کی جو لینگویجز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. چارٹر ایکٹ کے نتیجے میں مسلمانوں کا تعلیمی نظام منسوخ ہو گیا. دینی مدارس کی اسناد یعنی ڈگریاں ان کو غیر معتبر یعنی انویلڈ اور غیر تسلیم شدہ قرار دے دیا گیا کہ کہیں پہ بھی ان کو مانا نہیں جاتا تھا. وہ ڈگری لے کر کوئی بندہ جاتا تھا تو اس بنا پر اسے کوئی جاب، کوئی کام، کچھ نہیں ملتا تھا. مفت اور عام تعلیم کا دور ختم ہو گیا. تعلیم جو ہے وہ صرف امیر لوگوں تک محدود ہو گئی. اس کے علاوہ کیا کہ اس ایکٹ کی روح سے عیسائیت کی تعلیم کو قانونی تحفظ فراہم ہو گیا. یعنی انہوں نے عیسائیت کی تعلیم کو بہت پروٹیکٹ کیا، باقاعدہ اس کے لیے لاز بنا دیے، ایکٹس بنا دیے کہ یہ ہر حال میں ہم نے یہاں پہ دینی ہے. اس سے ہندوستانیوں کو یوں لگا جیسے انہیں زبردستی عیسائی بنانے کی مہم کا آغاز ہو چکا ہے. یعنی ان کی تعلیم کی طرف تو پتہ نہیں توجہ تھی یا نہیں تھی، عیسائیت کی طرف بہت توجہ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں کے رہنے والے، خواہ وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، وہ عیسائی بن جائیں. اس صورتحال میں ہندوستان میں سیاسی اور انتظامی بدامنی پیدا ہو گئی. یعنی تعلیمی لحاظ سے جو مسائل تھے وہ تو ایک طرف، لیکن سیاسی لحاظ سے اور ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ جو بدامنی کی صورتحال ہے اور تشویش کی اور ایک جھنجھلاہٹ اور گھبراہٹ کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو گئی، جس کی بنا پر سارے لوگ جو ہیں وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگے. یہ تو انگریزوں کا پہلا سٹیپ تھا. ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ انہوں نے مزید کیا سختیاں اور کیا پریشانیاں جو ہیں وہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے پیدا کی تھیں. تو آج کا ہمارا لیکچر بیٹا یہیں تک ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلا ٹاپک جو ہے وہ یہ والا ڈسکس کریں گے. اوکے جی، اللہ حافظ.